ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری ٹیم عزاداری چینل 72 کی ٹیم اس وقت موجود ہے گلزار باغ اسٹیٹ، جہاں پر آج شبیہ تابوت 72 تابوت برآمد ہوئے، اور جس میں خطیب اہل بیت جناب شبیر علی وارثی صاحب، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، بالکل اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ اور بھی ملکوں میں کافی جانا مانا چہرہ، اور ان کے بیان اس طریقے سے رہتے ہیں کہ نوجوانوں ہی نہیں بلکہ بزرگ بچوں سبھی کے دلوں پر بالکل منور ہو جاتے ہیں۔ آئیے چند لمحات ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان سے دریافت کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ قبلہ، ہمارا اس وقت جو سوال ہے کہ جو ذکر اہل بیت ہے، اور ذکر اہل بیت اس وقت پوری طرح سے ہر ایک کے دل پر کافی قلوبوں پر منور ہو چکا ہے، اور کافی بہترین طریقے سے سارے لوگ رہتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر آپ کا بیان رہتا ہے۔ ایک سوال جو تھا تقریباً عوام کی طرف سے بھی اور ہمارا بھی، کہ آخر وہ وجہ کیا ہے جس نے آپ کو ذکر اہل بیت کی طرف راغب کیا؟ دیکھیے، سب سے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے میری ماں کی طہارت۔ ذکر اہل بیت کے لیے اور محبت اہل بیت کے لیے سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ ہے ماں کا شریف ہونا، ماں کی طہارت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ میرے جد مولا علی علیہ السلام کا ذکر سنو، ہم اہل بیت کا ذکر سنو، اور تمہارا چہرہ کھل کر گلاب ہو جائے تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ اس لیے کہ جب ماں کا کردار اچھا ہوتا ہے، جب ماں شریف ہوتی ہے، تو اولادوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت آتی ہے۔ اہل بیت کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں فقط بلکہ ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ تو یہی بنیادی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ میرا پورا خانوادہ ہمیشہ، ہم آبا و اجداد ہمارے محبان اہل بیت رہے ہیں۔ ہمارے نانا مرحوم علامہ شیر ہندوستان علامہ اقبال اعظمی صاحب صرف ہندوستان ہی نہیں بر صغیر کے بہترین عالم دین اور ذاکر اہل بیت تھے، اور انہی کی تربیت بچپن سے میرے ساتھ رہی، اور انہی سے میں نے علوم اسلامیہ سے حاصل کیا۔ تو یہ تمام چیزیں مشترکہ طور پر ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ اللہ کا احسان و شکر ہے کہ اس نے ذکر اہل بیت کی توفیق دی۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جس طریقے سے ذاکرین کرام کو پسند کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی سالوں میں جناب شبیر علی وارثی صاحب ایک ایسا نام ہو گئے کہ جو کہ بچوں کے لبوں پر رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے قبلہ؟ ہمیں ضرور۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نجات کا سفینہ ہیں، اور اللہ کے رسول کی وصیت ہے کہ انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی، میں اپنے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری عطرت و اہل بیت۔ اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں، یا یوں سمجھ لیا جائے کہ اہل بیت کے فضائل کا سمندر ایسا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور نہ اس کا کنارہ کبھی مل پائے گا، مگر یہ خارجیت اور نسبیت کا جو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی جو تحریکیں چلی، تو انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ذکر اہل بیت کو دبایا جائے۔ چنانچہ وہ کتابیں کہ جن کتابوں سے وہ دیگر اپنے امور اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، انہی کتابوں میں فضائل اہل بیت کا ایک ذخیرہ موجود ہے، مگر وہ عوام کے سامنے نہیں لاتے ہیں۔ تو میری یہی کوشش رہتی ہے کہ حقائق اہل بیت اور عظمت اہل بیت تمام طرفین کی اور عالم اسلام کی جتنے بھی فرقے ہیں یا مشرب ہیں یا مسالک ہیں، ان تمام لوگوں کے حوالے سے مدلل انداز میں عوام تک عظمت اہل بیت پہنچایا جائے، اور تاکہ
لوگ یہ سمجھ سکیں کہ بغیر اہل بیت کے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں نجات مل سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ قبلہ سے ایک اور سوال جاننا چاہیں گے ہم کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت موجود ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا کہ کس طریقے سے وہ محب اہل بیت بن کر دکھلائیں اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں مگر وہ دنیاوی ستم سے ذرا خوفزدہ ہو جاتے ہیں، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت جو ہے یہ ایک امتحان چاہتی ہے، اور ہر دور میں جو عاشقان اہل بیت رہے ہیں ان کو امتحان سے گزرنا پڑا۔ جناب مصعب عمار کو سردار چڑھا دیا گیا، آل محمد کے چاہنے والوں پہ ہمیشہ مظالم ڈھائے گئے، اور آج بھی جب کوئی ذکر اہل بیت کرتا ہے تو یا جو لوگ عزاداری سے وابستہ ہوتے ہیں تو ان کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے نواسب کی طرف سے، خوارج کی طرف سے، اور طرح طرح کے تانے تشنے دیے جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے کچھ لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، تو میں بس ان کو ایک بات یہ کہوں گا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں اختیار میں ہے، اور زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا خوف زدہ ہو کر ہم اپنی محبت کو چھپائیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر موت آنی ہے تو وہ کسی حال میں بھی موت آ کر رہے گی، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اگر آپ کی موت نہیں لکھی ہے تو آپ کو موت آ بھی نہیں سکتی۔ تو ان چیزوں پر آپ یقین رکھیں اور بے خوف ہو کر ذکر اہل بیت کریں، جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موت آنی ہی ہے تو موت کا بہترین انتخاب جو ہے شہادت ہے۔ لہٰذا اگر شہادت مل جائے تو اس سے بڑی زندگی کی معراج کیا ہے؟ اور یہ تو وہ محبت ہے اہل بیت کی کہ جہاں اگر آپ کو فطری موت بھی آتی ہے تو بھی یہ شہادت ہی کا مقام وہ پاتا ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مرا نہیں بلکہ وہ شہید ہے۔ آخر میں ایک سوال اور اس کے بعد مولانا چونکہ کافی تھکے ہوئے بھی ہیں اور انہوں نے زبردست یہاں پر عزاداری چینل 72 کی جانب سے جو لائیو ہم نے دکھلایا بھی تو بہت ہی اعلیٰ بیان بھی تھا مولانا کا، اور ان کی مصروفیت بھی کافی رہتی ہے۔ تو مولانا سے آخری سوال کہ چونکہ یہ تقریباً مولانا کا یہ دوسری مرتبہ لگاتار ہوگا یہاں پر گلزار باغ اسٹیٹ میں 72 تابوت میں اپنے خطابت سے یہاں پر لوگوں کے دلوں کو منور کیا، قلوب کو منور کیا، تو ان سے ایک چیز جاننا چاہیں گے، ان سے یہی جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر 72 تابوت کے مجلس میں آ کر یہاں کے کمیٹی کے لوگوں سے ملنے کے بعد سے کیسا لگتا ہے، اور ایک پیغام آپ کا جاننا چاہیں گے جو نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے رہے گا۔ دیکھیے یہ یہاں پہ پٹنہ میں جو 72 شہداء کا تابوت نکالا جاتا ہے، واقعاً یہ ایک پردرد منظر ہوتا ہے یہاں پر جب تابوت شہداء کربلا کے اٹھائے جاتے ہیں، تو دماغ میں ایک فکر آ جاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو وقت شہادت تابوت نہیں دیا گیا، جن کو کفن نہیں اڑھایا گیا، بے گور و کفن، جن کا جنازہ 3 روز تک کربلا کے ریگزار میں پڑا رہا، آج مومنین ان کے نام پر ان کی یاد میں تابوت اٹھاتے ہیں، تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو خود تو بھوکے شہید ہو گئے، آج ان کے نام سے پوری دنیا کے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خود تو پیاسے مار ڈالے گئے مگر آج ان کے نام پر پوری دنیا کے پیاسوں کو سبیل پلایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے عزاداری کا جو 1400 سال سے عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت کرتے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تابد تا قیام قیامت تک جاری رہے گا۔ اور میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ روز محشر بھی انشاءاللہ ہم لوگ غم امام حسین علیہ السلام منائیں گے، اور انشاءاللہ
خلد بری میں بھی امام حسین علیہ السلام کی فرش اعضا بچھائی جائے گی۔ مولانا قبلہ نے جو کہ ان کی کافی مصروفیت ہم سبھی جانتے ہیں، ابھی خطابت کے فرائض کو انجام دینے کے باوجود آج ہماری آواز پر انہوں نے لبیک کہا، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہے نوجوانوں سے بھی مولانا کا کہ عزاداری کریں لیکن سلیقے سے۔ بہت بہت شکریہ۔